اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ لوگ جو فارما انڈسٹری میں 10-15-20 سال سے کام کر رہے ہیں، ان کی یہ شکایت ہے، عام طور سے اس امپریشن اور اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کافی ووکلی کہ بس جناب اب اس طرح کے لوگ نہیں ملتے، اور پرٹیکولر ریفرنس ہے، یعنی سیلز مارکیٹنگ کے ریفرنس سے خاص طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ بس وہ ہمارے وقت میں جناب بڑے اچھی ٹیم ہوا کرتی تھی، بڑے اچھے لوگ ملتے تھے، اب تو پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، وہ نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کی کوئی زندگی میں ایمبیشن لگتا کوئی ہے، نہ ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کافی شکایتیں ہیں جو پائی جاتی ہیں، اور دے آر ناٹ مس پلیسڈ آلسو آل ٹوگیدر، ظاہر ہے بہت سارے معاملات اسی طرح سے ہیں۔ تو میں یہ ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اینڈ آئی ٹیک کپل آف سٹنگز آن دیٹ ایکچولی، کہ واٹ از رانگ ود دی فارمر سیلس ٹیمز ناؤ اینڈ وائی اٹ از سو ایکچولی۔ کیونکہ ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا نا کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کرنٹلی، کیا چل رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے بیسکلی۔ ظاہر ہے صرف پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرنے سے تو کام نہیں چلتا نا، کوئی سلوشنز بھی ہونے چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، ایک وقت تھا جب پڑھائی لکھائی سمپل تھی، یعنی یا لوگ میڈیکل کرتے تھے یا نان میڈیکل پڑھتے تھے، اور یا آرٹس پڑھتے تھے۔ جو آرٹس والے تھے وہ تو بی اے ایم میں کرتے تھے، جس میں بھی کوئی اردو میں، اسلامیات میں، ہسٹری میں، انگلش میں، واٹ ایور، اور اس کے بعد ان کو واللہ عالم موسٹلی تو ٹیچنگ میں چلے جاتے تھے، کوئی اور اس طرح کی کوئی سرکاری جابز ادھر ادھر کہیں نہ کہیں، اللہ رزق دینے والا بندوبست ہوتا تھا۔ جو لوگ میڈیکل کرتے تھے وہ آبویسلی دے لکڈ فارورڈ ٹو گوئنگ ٹو دی میڈیکل کالج۔ فارمیسی اتنی ابھی پاپولر نہیں تھی، خاص طور پہ جس زمانے میں نے کیا، تو اس وقت تو فارمیسی بہت، یعنی کوئی پسندیدہ سبجیکٹ نہیں تھا اس وقت ایکچولی۔ 3 سال کی فارمیسی ہوتی تھی اس وقت، تو بلکہ لمبی بھی نہیں تھی۔ اینی وے، سو وہ اور جو لوگ یعنی میڈیکل کالج میں نہ جا سکے، اور جو لوگ نان میڈیکل پڑھ کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں نہ جا سکے، وہ لوگ بی ایس سی میں آ جاتے تھے، اور وہ بی ایس سی میں آنے کے بعد وہ سارے بھٹکتے پھرتے تھے، اور بیکاز دے ہیڈ نو کلیئر کائنڈ آف ویو اباؤٹ دی فیوچر کہ کیا ہوگا، چونکہ سب لوگ ایم ایس سی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چونکہ ایم ایس سی کرنے کے بعد بھی فیوچر یہ تھا کہ اچھا جی آپ پھر کسی ٹیچنگ جاب میں چلے جائیے گا پھر ایم ایس سی کر کے، اور وہ بھی بہت لوگوں کو اپیل نہیں کر، ہر بندہ ٹیچر نہیں بننا چاہتا نا، تو اس وجہ سے بی ایس سی کے لوگ سب سے زیادہ ڈس انگیج لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال بی ایس سی سائنس کرنے کے بعد بہت لوگ پھر فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آ جاتے تھے، اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان کو نہایت ہنسی خوشی لے لیتی تھی، بیکاز دے یوز ٹو ہیو سائنس بیک گراؤنڈ، مینی آف دیم ہیڈ ایکچولی، موسٹ آف دیم ہیڈ بایو بیک گراؤنڈ، اور وہ مل جاتے تھے اس لیے وہ چوز کر لیتے تھے۔ تو بی ایس سی کے ڈبل میتھ فزکس والے تو کسی اور طرف جاتے تھے، لیکن جو بیسکلی جو لوگ تھے جو بایو کے ساتھ کمبینیشن، کیمسٹری فزکس بایو یا اس طرح کے کمبینیشن میں آتے تھے، دے ور ہیپیلی پکڈ اپ بائی دی انڈسٹری، اور وہ اس وجہ سے وہ لوگ پھر چونکہ ان کی بیک گراؤنڈ بھی ایک سرٹن ہوتی تھی تو جلدی وہ نالج گین کر کے آگے چل پڑتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ بی ایس سی تو غائب ہو گئی، چونکہ اب تو خیر ویسے ہی بی ایس سی کا لفظ ہی نہیں ہے نا، اب تو بی ایس ہے 4 ایئرس کا، اور بہت سارے سبجیکٹ جو پہلے آرٹس میں ہوا کرتے تھے وہ کنسیڈر ہوتے تھے، اب وہ سائنسز ہو گئی ہیں، میس کمیونیکیشن اب سائنسز ہو گئی ہے فار ایگزامپل، ایڈمنسٹریٹو سائنسز ہو گئی ہیں فار ایگزامپل، اور اس طرح سے کئی اور سبجیکٹ ہیں جو بی ایس میں آ گئے ہیں۔ اینی وے، سو پھر لوگوں نے بی بی اے ایک آپشن آ گئی، وہ کرنا شروع کر دیا، تو وہ جو ایمفیسس تھا بی ایس سی پہ وہ کم ہو گیا، تو لہٰذا انڈسٹری کو وہ جو اسٹریم تھی انٹیک کی وہ ملنی کم ہو گئی، تو بی ایس سی تو اب ریئرلی نظر آتے ہیں، اور بی ایس والے ویسے نہیں آتے 4 سال کا بی ایس کرنے کے بعد، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاب کرنا ان کے لیے اب مناسب نہیں ہے، بیکاز دے آر اوور کوالیفائڈ دس جاب۔ اور فارمیسی والے تو خیر ہمیشہ سے ان کا ویو کچھ ایسا ہی تھا، وہ فارماسیوٹیکل سیلز میں آنا پسند نہیں کرتے تھے، دے وڈ گو ٹو پروڈکشن، دے وڈ گو ٹو ادر ڈسپلن، جو بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، بہت سارے چونکہ ان کے فنکشنز ہو سکتے ہیں، سو وہ انٹیک رک گئی، پہلا فیکٹر یہ ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو ہر کمپنی کا ایک ایمفیسس تھا ٹریننگ پہ، وہ اس طرح سے تھا
کہ فار ایگزامپل وین آئی اسٹارٹیڈ تو 6 ہفتے کی ٹریننگ ہوتی تھی. گلیکسو میں تھی, ہرکس میں تھی, ایبٹ میں تھی. 6 ویکس ٹریننگ, ایکسٹینسو انٹینسو, صبح سے شام تک وہ پڑھایا کرتے تھے. کوئی ٹریننگ مینیجر صاحب یا ان کے ساتھ اور بھی کوئی لوگ ہوتے تھے, تو وہ پڑھا کے اور پھر کوئز ہیں اور کئی چیزیں ہیں جس سے دے یوز ٹو انشور کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں, ریٹین بھی کر رہے ہیں. سو بائی دا ٹائم دا پرسن گاٹ بیک انٹو دی فیلڈ ایکچولی, چونکہ اپوائنٹمنٹ کمپلیشن آف ٹریننگ کے بعد ہوتی تھی, اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی, اور اٹ واز سبجیکٹ ٹو سکسیزفل کمپلیشن آف ٹریننگ. تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ 25-30 لوگ یا 15-20 لوگ شروع کرتے تھے اور آخر میں 5-7 لوگ اپوائنٹ ہوتے تھے, باقی مختلف اوقات میں ڈراپ ہوتے رہتے تھے. تو وہ بھی ایک پریشر تھا کہ جی کامیاب ہونا ہے ٹریننگ میں, تو اس لیے پڑھنا اور ریٹین کرنا ضروری تھا. تو کمپنیز نے ٹریننگ کو ڈی ایمفیسائز کر دیا. یعنی پہلے تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا 6 ہفتے از ٹو لانگ, از ٹو کاسٹلی, اور پھر ٹرن اوور بھی رہتا ہے, تو آپ 6 ہفتے بندے کو تیار کر کے بھیجتے ہیں, وہ 6 مہینے کام نہیں کرتا, تو لہٰذا اس کو کم کریں. تو 6 سے 4 ہفتے ہوئے, 4 ہفتے سے 2 ہفتے ہو گئے, کئی جگہوں پہ 2 ہفتے سے 1 ہفتہ بھی ہو گیا. دوسرا یہ ہوا کہ دی اپوائنٹمنٹ ڈڈ ناٹ ریمین سبجیکٹ ٹو دی سکسیزفل کمپلیشن آف ٹریننگ. اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور کمپنی نے کہا کہ جی ہم تو سال میں 3 مرتبہ ٹریننگ کورس کریں گے, ایوری 4 months, اور اس وقت تک جو لوگ بھی کوئی مہینے سے, کوئی 2 مہینے سے, 3 مہینے سے آلریڈی کام کر رہے ہیں, ان کو ہم اکٹھا کر کے ایک ٹریننگ پروگرام کر دیں گے. سو ٹریننگ بیکیم اے سیکنڈری تھنگ, اٹ واز ناٹ اے پرائمری تھنگ ٹو گیٹ دا جاب اور ٹو سسٹین دا جاب ایون. سو ایون دوز پیپل جو مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے سے کام کر رہے تھے اور وہ چلے گئے ٹریننگ پہ, وٹ ایور دے پرفارمڈ, اس کا کوئی ان کی جاب پہ کوئی اثر نہیں پڑا. اور اگر انہوں نے بہت پورلی بھی پرفارم کیا ہے تو انہوں نے وہاں سے کہہ کچھ کے بھیج دیا مینیجر کو کہ بھائی اس کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, اب باقی کا آپ اس کو پڑھائیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا. سو یہ دوسرا فیکٹر ہو گیا, جو ٹریننگ تھی وہ رک گئی. تیسرا میجر فیکٹر یہ چینج جو آئی ہے, میں اس کو چینج ہی کہوں گا, آئی ڈونٹ کال اٹ گڈ اور بیڈ. ہر وقت کا ایک اپنا ایک مزاج ہے اور وہ وقت اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے, اور ہر وقت اچھا, وہ وقت اس لحاظ سے اچھا تھا, یہ وقت اس لحاظ سے اچھا ہے. آج ہم اس وقت میں دوبارہ چلے جائیں گے تو آج ہمیں پسند نہیں آئے گا وہ وقت ایکچولی, سو اس لیے ہر وقت اچھا ہے. تیسرا یہ فیکٹر ہوا کہ جو چونکہ فارماسیوٹیکل سیلز آلدو کبھی بھی سوشلی بہت ویل نون نہیں تھی, بٹ وٹ ایور پیپل نیو اباؤٹ اٹ واز اے ویل پیئنگ جاب, اٹ واز اے ڈیسنٹ جاب, کہ لوگ اپنا بڑا تیار ویئر ہو کے ٹائی وائی لگا کے نکلتے تھے گھر سے, اچھی جگہوں پہ جاتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں سے ملتے تھے, اور صاف ستھرا کام تھا, اینڈ دے یوز ٹو گیٹ بیٹر پیڈ آلسو. اور ایک وقت میں تو یعنی گریڈ 17 کو کمپیئر کریں یا جو اس وقت گریڈ 17 ایون جو کسی بھی CSS کر کے بھی جو لوگ آتے تھے ان کے مقابلے میں ان کی سیلری تو ان لوگوں کی بہتر ہوتی تھی. اور لیکچررز ہر کسی سے, یار گریڈ 17 تو ہر کسی کا ایک ہی تھا نا, وٹ ایور جاب دے ور ڈوئنگ. اور ایون مینی آف دی پرائیویٹ جاب دے ڈڈ ناٹ کمپیٹ ود دیز جابز ایکچولی. اور چونکہ روپے کی ویلیو بھی بہت تھی تو اس لیے وہ تو 100 روپے کا فرق بھی بڑا سگنیفیکنٹ فرق تھا اس وقت. تو اینی وے, سو وہ جو لوگ آتے تھے, اٹریکٹ ہوتے تھے, ان کے لیے کچھ اور اوپننگز آ گئیں. چونکہ بینک کئی نئے آ گئے, جیسے فار ایگزامپل ایک دور میں 10 نئے بینک کھل گئے اچانک, اور ان 10 بینکوں میں سے سسٹین نہیں کر پائے, وہ مرج ہو گئے, بک آ گئے ادھر ادھر کہیں نہ کہیں. لیکن بیسکلی تو بینک تو آئے نا, برانچز بھی بنی, اور انہوں نے اپنی جو برانچز بنائیں وہ عام جو پرانے بینک تھے ان سے بہتر بنائیں, بہتر جگہوں پہ بنائیں, بہتر سٹاف ہائر کیا, بہتر پریزنٹیشن دی ان کو, بہتر پیسے بھی دیے ان کو. بہت سارے ینگسٹرز ادھر چلے گئے. موبائل کمپنیز آ گئیں, موبائل کمپنیز آئیں تو پھر تو جناب عالی, وہ تو چونکہ دے ور گروئنگ لائک کرونا وائرس ایٹ دیٹ ٹائم, تو اس لیے وہ تو دے ور ہائرنگ لائک کریزی اور ہر وہ بچہ بچی جو ذرا سا تھوڑا پریزنٹیبل تھا, جس کی کمیونیکیشن ذرا تھوڑی سی بہتر تھی, ہی اور شی گاٹ انٹو دی موبائل انڈسٹری. اب وہ سچویشن نہیں ہے, اب ظاہر ہے اس طرح سے وہ ہائرنگ نہیں کرتے, لیکن بہرحال ایک کئی سال تک تو انہوں نے کی. تو وہ جو انٹیک کا دوسرا جو معاملہ تھا, یعنی ایک تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا, دوسرا جو بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ تھا, کہ وہ لوگ جو ذرا بہتر پریزنٹیبل تھے وہ سب کے سب چلے گئے دوسری انڈسٹریز میں, اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری ڈرائی ہو گئی. یہ 3 بڑے میجر فیکٹرز ہیں جو میں نے 3 آپ سے بات کی ہے, 3 میجر فیکٹرز ہیں.
میں اس بات کو، اس نشست کو یہاں روکتا ہوں، بات آلریڈی لمبی ہو گئی ہے، اور اگلی نشست میں پھر ہم کچھ اور بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔